بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ابن خزیمہ میں جو روایت ہے، خود غیر مقلدین کے محدث کبیر ناصر الدین البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ دیکھو یہ میرے پاس صحیح ابن خزیمہ ہے، دیکھ لیجیے، یہ اس کا فوٹو لیجیے، دیکھو یہ روایت ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدری۔ دیکھیے کہ یہ روایت میں نیچے ہی ناصر الدین البانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، اسنادہ ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے۔ اب دیکھو یہ ہے غیر مقلد عالم فضیلت الشیخ مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی صاحب کی کتاب۔ اب یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ایک روایت مسند احمد میں بھی ہے، خود مبشر احمد ربانی صاحب غیر مقلدوں کا عالم لکھ رہے کہ یہ ضعیف ہے۔ میں دوسرے کے کیا حوالے دوں، گھر کا بھید ہی لنکا ڈائے، یہ خود اپنی کتاب میں احکام و مسائل میں لکھ رہے ہیں۔ دیکھو کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے، کیا لکھ رہے ہیں یہ نیچے، شیخ شائب ارناؤت نے اس روایت کو یزو حاضہ علی صدری کے علاوہ صحیح لغیرہ قرار دیا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے یزو حاضہ علی صدری یہ ضعیف ہے، خود غیر مقلدوں کا عالم نے تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقوف روایت ہے فصلی لربک ونحر کے تعلق سے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر جو راوی ہیں وہ کون ہے، مجہول الحال، اس کے اندر الاعجاز الجوہدری کون ہے، مجہول ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام بخاری کو اگر اتنے صحیح مل جاتے تو امام بخاری میں نہ لاتے بھائی۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے میرے پاس یہ ہے کتاب التمہید، اس کے اندر علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ علامہ اسرم کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ایسی روایت ہے کہ جس کے سب راوی بخاری مسلم کے سوائے ایک کے، العاصم الجغدری کے سب راوی بخاری مسلم کے، اور محدث اعظم جرح و تعدیل کے امام سعید بن یحییٰ بن سعید قطان کیا فرماتے ہیں معلوم کہ عاصم الجغدری یہ ثقہ راوی، یعنی اس کے تمام راوی ثقہ، اس پہ ذرہ برابر کلام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فصلی لربک ونحر کی تفسیر میں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اب دیکھیے اس میں میں آپ کو بتاؤں اصل میں پبلک کو یہ لوگ گمراہ کیسے کرتے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی، اسی طرح ان کے غیر مقلد عالم ارشاد الحق عصری صاحب نے اس کے اندر کیسا پبلک کو دھوکہ دیا کہ جب اس کی سند صحیح ہے تو اس روایت میں، اور تاریخ الکبیر کی روایت وہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، یہ کیا تحت سرہ والی روایت، اب اس روایت کی سند میں بھی فرق ہے، متن میں بھی فرق ہے۔ تاریخ کبیر کی جو امام بخاری کی روایت ہے اس میں عاصم الجہدری کے بعد ان ابیہ، اور ان ابیہ کون ہے، الاعجاز الجہدری۔ اب دیکھو غیر مقلدوں کے علماء نے امت کو کیسا دھوکہ دیا۔ زبیر علی زئی نے سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ایک کتاب لکھی، اس میں خود لکھتے بھی ہے کہ تاریخ کبیر کی روایت میں الاعجاز الجہدری مجہول راوی، پھر بھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش۔ اب بچ گئے تھے کفایت اللہ ثنابلی صاحب غیر مقلدوں کے عالم، اب دیکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، ارے خود امام بخاری نہیں لائے تو انہوں نے نیا سوسا لائے، اور یہ جو الاعجاز جہدری ہے اس کی کنیت بتا دی، جبکہ کسی محدث نے دنیا میں آج تک کنیت نہیں لکھی، کوئی محدث کو نہیں پتا کہ ان کے استاد کون تھے۔ اللہ معاف کرے کہ حدیثوں کے اندر یہ تبدیلیاں اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کی حدیثوں کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح تبدیلیاں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایت ہیں ہر ایک میں آپ کو ضعیف راوی ملیں گے۔ یہی روایت جہاں بیہقی میں شریف میں آتی ہے تو اس کے اندر ابو الحریش الکلابی راوی ضعیف ہے، اس کے اندر یہ راوی ضعیف ہے، اور آپ دیکھتے جائیے کہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہماری جو روایت ہے تحت سرہ کی، تمام راوی بخاری اور مسلم کے، اور عاصم الجہدری جو ہیں وہ جس کو یحییٰ بن سعید قطان نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح کی کئی روایت ابو داؤد شریف میں بھی تحت سرہ کی روایت ہے۔ ابھی